اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا باعزت پیدا کیا، خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اس کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا پیارا سلسلہ جو آیا، ان کی ساری تعلیمات کا نچوڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے تحفتاً پیش کر دیا۔ تعلیمات کے نچوڑ میں جو اصل بات ہے وہ ہے کہ انسان کے رخ کو بدلنا، انسان کو جنت کی طرف کیسے لے جانا ہے، اور انسان نے کیسے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، یہی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو انسان کی پیدائش کے بعد میرے اللہ نے اس کے مدارج بنائے، پیدا ہوا، پھر چھوٹا بچہ رہا، اس کی جوانی کے مراحل شروع ہوئے جو 25-30 سال تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے، پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو جوانی کا مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج نہیں، جب سے انسان پیدا ہوا، جوانی کے جو ایام ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ انسان میں اللہ رب العزت ساری خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھر کے رکھ دیتے ہیں جوانی میں۔ اس میں خوبیاں کیا ہیں؟ جسمانی لحاظ سے وہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، اگر چاہے تو روحانی لحاظ سے بھی بڑا پاورفل ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی روحانی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے وہ خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اللہ والوں نے اور بزرگان دین نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ قرآن مجید میں بار بار توبہ کرنے کا حکم آیا ہے، اور بہترین توبہ جوانی کی توبہ ہے۔ جب انسان جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہو، اور اس طرح کی توبہ بہترین توبہ کہلاتی ہے۔ بعض جگہ میں تو یہ آتا ہے جوان ایک توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام جتنے قبرستان ہیں اس میں مردے پڑے ہیں ان کے اوپر سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ ہے کہ آسمانوں پہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، محلے میں جس گھر شادی ہو تو انہوں نے اپنے گھر کو سجایا ہوتا ہے، چراغاں کیا ہوتا ہے، برقی کمکمے لگائے ہوتے ہیں، لائٹس لگائی ہوتی ہیں۔ جب آسمانوں پہ لائٹس ہوتی ہیں کب لگتی ہیں؟ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے مجھ سے صلح کر لی ہے، گناہوں سے مڑ کے میری اطاعت میں آ گیا ہے، میری فرما برداری میں آ گیا ہے، اس خوشی میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے میرے رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ قرآن مجید میں غالباً سورۃ زمر میں ہے، اس کا مفہوم مطلب ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان گنہگار لوگوں کو بتا دو، اب یہاں مسلمان نہیں ہے، سب لوگوں کو بتا دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مایوس نہیں ہونا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، اور گنہگاروں میں بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور تہیہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ خبیث عمل یا نافرمانی والا عمل یا اللہ کی ناراضگی والا عمل دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ عمل میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے جو نہیں مانگتا میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ ایسا شہنشاہ بادشاہ ہے کہ وہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگ لے تو خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان بڑے گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ایک اس کا نام پیدا ہو گیا تھا پورے علاقے میں، چوری چکاری میں، شراب پینے میں اور ہر طرح کے گناہ کرنے میں، مار دھاڑ میں، لڑائی جھگڑے میں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے میں اور زنا کرنے میں، ہر طرح کی برائیاں اس نوجوان میں تھیں۔ سارے لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی۔ یہ بات پھیلتی گئی، ہر بندے کی زبان پہ یہ بات تھی اس کے ناپسندیدہ شخص ہونے کی، یہاں تک کہ سب نے متفق کا فیصلہ کیا کہ اس کو شہر بدر کر دیتے ہیں۔
اور چونکہ جنگلات زیادہ تھے، بیابان علاقے زیادہ تھے، ویرانی زیادہ تھی، تو شہروں کے باہر فصیل بناتی تھی. فصیل کہتے ہیں دیوار کو، بڑی بڑی دیوار بنا دی جاتی تھی. دیوار چاروں طرف گولائی میں یا چوکور میں بنائی جاتی، ان میں پھر دروازے رکھے جاتے. اسی طرح مختلف فصیل اور دروازے ہوا کرتے تھے. جس کو نکالا جاتا اس کے لیے پورے علاقے میں نکارہ بجایا جاتا. نکارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھول بجا کے بلند آواز میں گلی گلی پہنچ کے چوراہوں میں کھڑے ہو کے ہر بندے تک بات پہنچا کے کوئی بھی اعلان ہے تو وہ کیا جاتا. اس کو کہتے تھے نکارہ بجانا. تو نکارہ بجا کے کسی کو شہر بدر کیا جاتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ کسی دروازے سے اندر نہ آنے پائے اور ہر بندے کی نظر اسی پہ ہو کہ یہ واپس نہ آئے کسی طرح سے بھی. قابل نفرت جذبات لوگوں کے اس کی طرف اتنے بڑے کہ شہر بدر کر دیا، دروازے بند ہو گئے، وہ جنگل میں چلا گیا. اب جنگل میں اکیلا ہے، بھوک بھی لگتی ہے انسان کو، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، نہانے دھونے رفع حاجت کے لیے پانی چاہیے، اور معاملات ڈھیر سارے ہوتے ہیں انسان کے لیے. دوست احباب چاہیے گپ شپ کرنے کے لیے. تو کچھ بھی نہیں تھا جنگل میں. پریشان ہو گیا وہ بچہ. جب وہ نوجوان پریشان ہو گیا انتہا درجے کا، تو پھر کیا ہوا کہ آخر بھوک پیاس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے انتقال کر دیا. اچھا، ادھر اس کا جنگل میں انتقال ہو رہا ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا حکم اتر رہا ہے کہ اے موسیٰ، لوگوں میں آواز لگا دو، اسی طرح سے نکارہ بجا دو، اسی طرح سے اعلان فرما دیجئے کہ میرا ایک نیک بندہ انتقال کر گیا ہے، جو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں. اب کس کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اور نکارہ یا اعلان کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی فرما رہا ہے. سب کو پتہ ہے اللہ کا نبی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نماز جنازہ پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اب کیا سننا تھا لوگوں کا؟ جو بیمار تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، جو چھوٹے تھے بڑے تھے، سب کے سب نکلے کہ چلو گناہ بخش واقعات تھے. جتنی الہامی کتاب ہے، الہامی کتابیں 4 اتری ہیں. کیا ہے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ کتابوں میں بھی آتا ہے، ذہن میں بٹھایا کرو. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. 4 کتابیں، اور ہر کتاب میں یہی احکامات تھے اللہ رب العزت کے مین احکامات. جیسے توبہ کرنی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، ساری باتیں. تو ان لوگوں کو پتا تھا جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، جہنم میں نہیں جائیں گے، سیدھا جنت میں جائیں گے. اب ہر بندے کی ضرورت ہے جنت میں جانا، جہنم سے بچنا. سب لوگ نکلے، جوک در جوک نکل رہے ہیں. بہت بڑے جم غفیر کہتے ہیں بہت زیادہ ہجوم کو، بہت زیادہ تعداد لوگوں کی اکٹھی ہو جائے اس کو کہتے ہیں جم غفیر. تو جم غفیر بن گیا تو لوگ پہنچے جنگل میں. اب جنگل میں ساتھ ساتھ رہنمائی ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. فرشتہ رہنمائی کر رہا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کا بندہ کہاں پہ پڑا ہے، اس کی لاش کہاں پہ ہے. چلتے چلتے جنگل کے وسط میں کہیں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، یہ تو وہی نوجوان ہے. سب عجیب باتیں کرنے کے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ شاید بھول گئے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو وہی ہے جس کے شب و روز ہمارے سامنے تھے، یہ تو ایسا تھا. تو اسی وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ نوجوان جو قابل نفرت تھا، یا آپ لوگوں نے سب متفقہ فیصلہ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا تھا، واقعی ایسا تھا، واقعی قابل نفرت تھا، واقعی گناہ کر کے اس نے اپنے اوپر بہت زیادہ عذاب کو لوڈ کر لیا تھا. لیکن جب یہ تنہائی میں آیا، بھوک پیاس لگی، پریشان ہو گیا، تو پریشانی کے عالم میں
आखिर जब इसकी मौत करीब हुई, भूख प्यास की शिद्दत की वजह से तंग आ गया, तो उसने मुझसे रुजू किया। मैं तो इसका रब था, रब हूं, और इस अंदाज से उसने तौबा की, इस अंदाज से मुझे राजी कर लिया कि अगर ये पूरी इंसानियत के लिए दुआ करता, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करता तो मैं सबको माफ कर देता। और अब ये मेरा पसंदीदा बंदा है, इसलिए इन सबको कह दें जो जो नमाज जनाजा पढ़ेगा, मैं पिछले सारे इनके गुनाह माफ कर दूंगा। अब देखें, ये है नौजवान की तौबा। जब नौजवान तौबा करने पे आता है तो गायबी पूरा सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है मुतहर्रिक हो जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, उसके लिए इनामात लोगों में तकसीम किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक जवान आदमी तो तौबा की, वो तो बनी इसराइल का था, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनी इसराइल की उम्मत से अफजल है, आला है और बड़ी अहमियत रखती है। तो इसका नौजवान तौबा करेगा तो किस दर्जे पे पहुंचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन बातों को ज़हन में रखें, तौबा की तरफ रुजू करें, मेरा रब पिछली सारे गुनाह माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, कोशिश तो करें, उम्मीद है आप लोग कोशिश करेंगे।